اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر کا معنی لغت میں روکنا، منع کرنا، اور شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کسی شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے، اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو وہ شخص بیوقوف ہو، اپنا مال تباہ کرتا ہو، یا دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، مثلاً مدیون مفلس پر حجر کرنا، قرض خواہوں کے حقوق بچانے کے لیے، یا راہن پر یا مرتہن پر یا مریض پر اور وارث کا حق بچانے کے لیے۔ تفلیس لغت میں کسی آدمی کا محتاجگی کے ساتھ مشہور ہو جانا۔ یہ لفظ فلوس سے ماخوذ ہے اور یہ پیسہ کے معنی میں ہے۔ شرعاً جسے حاکم میں وقت دیوالیہ قرار دے کر اس کو بقایا املاک میں تصرف سے روک دے، تاکہ جو بھی ممکن ہو اس کے قرض خواہوں کو دے کر ان کے معاملات ختم کرائے جائیں۔ جو شخص کوئی چیز قرض پر خریدے اور اس کے پاس قیمت نہ ہو، اس وقت موجود نہ ہو، تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے اونٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم اسے بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں، چنانچہ اونٹ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح اونٹ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔ ثابت ہوا کہ معاملہ ادھار کرنا بھی درست ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وعدے پر رقم ادا کر دی جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت کے قرض پر خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کوئی اپنی چیز رہن بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن آج کل الٹا معاملہ ہے۔ رہن کسی چیز از قسم زیور وغیرہ پر بھی مہاجن لوگ سود لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیور جلدی واپس نہ لیا جائے تو ایک نہ ایک دن سارا سود کی نظر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جس طرح سود لینا حرام ہے، ویسے ہی سود دینا بھی حرام ہے، لہٰذا ایسا گروی معاملہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص لوگوں کا مال ادا کرنے کی نیت سے لے اور جو ہضم کرنے کی نیت سے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ حدیث نبوی اپنے مطلب میں واضح ہے۔ جس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب وسائل بنا دیتے ہیں جن سے وہ قرض ادا کر دیتا ہے، اور جن کی نیت ادا کرنے کی ہی نہ ہو اس کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اس صورت میں قرض لینا گویا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے، پھر ایسے لوگوں کی ساکھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کی بے ایمانی کی وجہ سے اس سے لین دین ترک کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرض لیتے وقت ادا کرنے کی نیت اور فکر ضروری ہے۔ قرضوں کا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں اچھی ہی نصیحت کرتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا آپ کی مراد احد پہاڑ کو دیکھنے سے تھی تو فرمایا میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی 3 دن سے زیادہ باقی رہے، سو اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ پھر فرمایا دنیا میں دیکھو جو زیادہ مال والے ہیں وہی محتاج ہیں، سو ان کے جو اپنے مال اور دولت کو یوں اور یوں خرچ کریں۔ ابو شہاب راوی نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ٹھہرے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے کچھ آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں،
میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، یہیں اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی میں نے کچھ سنا تھا، یا راوی نے یہ کہا میں نے کوئی آواز سنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی سنا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا اگرچہ وہ اس طرح کے گناہ کرتا رہا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور اس سونے کا کوئی بھی حصہ میرے پاس رہ جائے سوا اس کے کہ جو میں نے کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اس کی روایت صالح اور عقیل نے زہری سے کی ہے۔ باپ کا مطلب ہے باپ کا مطلب اس فکرے سے نکلتا ہے مگر وہ دینار تو رہے جس کو میں نے قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لیا ہو، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے قرض ادا کرنے کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے اور اس کا ادا کرنا خیرات کرنے پر مقدم ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ خیرات کرنے کے لیے کوئی شخص بلا ضرورت قرض لے تو جائز ہے یا نہیں، اور صحیح یہ ہے کہ ادا کرنے کی نیت ہو تو جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ عبداللہ بن جعفر بے ضرورت قرض لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرضدار کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کرے۔ میں چاہتا ہوں اللہ میرے ساتھ رہے۔ اور تجربے سے معلوم ہوا جو شخص نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے قرض دار ہو جائے تو پروردگار اس کا قرض غیب سے ادا کرا دیتا ہے، مگر ایسی کیمیا صرف شخصیتیں آج کل نایاب ہیں، یعنی نہیں ملتی۔ حالات موجودہ قرض کسی حال میں بھی اچھا نہیں، یوں مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر خیرات کرنے کے لیے قرض نکالنا تو آج کل کسی طرح بھی زیبا نہیں، کیونکہ اس کا معاملہ بہت ہی پریشان کن بن جاتا ہے، پھر ایسا مقروض آدمی دین اور دنیا ہر لحاظ سے گر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرض سے بچائے اور مسلمان قرض داروں کا غیب سے قرض ادا کرائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔